السلام علیکم. سلیم کاکڑ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میرا پروگرام یہ تھا کہ دنیا میں دولت کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا لوں، لیکن ملک کی جو سیاسی ٹمپریچر ہے اس کو دیکھ کر تو میرا بھی یہ موڈ بنا کہ تھوڑا سا تاریخی حوالے سے سیاسی نیچر کی ایک ویڈیو بنا لوں. تو سیاسی نوعیت کی کوشچن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اتنے بڑے لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کو کیوں چھوڑ رہی ہے اور سیاست سے کیوں کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک مشہور کہانی ہے کہ ایک دن محمود غزنوی نے اپنے دربار میں لوگوں سے کہا کہ مجھے کون خضر علیہ السلام کا زیارت کرا سکتا ہے. تو مجمع میں ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا کہ میں کرا سکتا ہوں، لیکن میرا ایک شرط ہے کہ مجھے 6 مہینے دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا اور اس دوران میرے گھر کا خرچہ جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی. تو مان لیا گیا اس کے شرط. تو 6 مہینے جب پورے ہو گئے تو وہ دیہاتی شخص جب آیا تو اس نے کہا کہ کچھ وظائف الٹے ہو گئے، لہٰذا 6 مہینے اور چاہیے. جب 6 مہینے اور دیے گئے تو اس کے بعد جب اس کو دربار میں لایا گیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، کہاں میں غریب گناہگار اور کہاں خضر علیہ السلام. میں تو ویسا ہی غریب تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہ ناٹک کیا. تو بادشاہ نے اپنے پہلے وزیر سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اب کیا کیا جائے. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے. تو مجمع میں ایک ضعیف شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتا ہے. جب دوسرے وزیر سے پوچھا تو دوسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو کتوں کے سامنے پھینکا جائے. پھر وہ ضعیف شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتا ہے. جب تیسرے نمبر پر ایاز سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر کسی غریب کے گھر کا خرچہ 1 سال کے لیے آپ کے خزانوں سے ادا کیا جائے تو اس میں کون سی آفت پڑتی ہے، تو ٹھیک ہے معاف کر دیا جائے. تو پھر وہ ضعیف شخص نے کہا بادشاہ سلامت ایاز ٹھیک کہتا ہے. تو محمود غزنوی حیران ہوا کہ وہ ضعیف العمر شخص جو ہے وہ تینوں وزیروں کی رائے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے. اس کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے لاجک سمجھائے کہ آپ نے کیوں کہا. تو وہ ضعیف شخص نے محمود کو کہا کہ پہلا جو وزیر تھا وہ کسائی تھا شہر کا، آپ نے کسائی سے پوچھا، کسائی کا کام ہوتا ہے گلے کاٹنا، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا. جب دوسرے شخص سے پوچھا، اس کے باپ دادا جو تھے وہ بادشاہوں کے کتے نہلاتے تھے اور ان کتوں سے شکار کراتے تھے، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا. اور ایاز جو ہے وہ سید زادہ ہے، سید زادہ کربلا میں اپنے خاندان کو ذبح تو کروا دیتا ہے لیکن بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا ہے. تو اگر ہم اس کہانی کو اٹھا کے ادھر تحریک انصاف پہ اپلائی کریں تو عمران خان سے بھی یہی غلطی ہوئی ہے. اس نے دوسرے شعبوں کے لوگوں کو اٹھا کے سیاسی میدان میں کھلانے کی رسک لی ہے. کوئی گلوکار ہے، کوئی اداکار ہے، کوئی ملازم پیشہ ہے، ان کو اٹھا کے سیاسی میدان میں کھلانے کی رسک لی ہے. مثلاً آپ اسد عمر کو دیکھو، یہ 27 سال تک، یہ 1985 سے 2012 تک یہ اینگرو میں ملازم تھا، کارپوریٹ سیکٹر. آپ شیرین مزاری کو دیکھو، یہ قائد-اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر تھی. آپ عمر ایوب کو دیکھ لو، یہ پولیٹیکل نوکر تھا، یہ نوکری کرتا تھا، کاپ لیگ، نون لیگ، پھر پی ٹی آئی میں آیا. اسی طرح فواد چودھری کو دیکھو، یہ سیاسی ورکر تو نہیں ہے، کاپ لیگ، پیپلز پارٹی، پھر پی ٹی آئی میں آیا، اب آگے پتہ نہیں وہ کہاں جائے گا. اسی طرح ابرار الحق کو دیکھو. یعنی اگر ایک پوری لسٹ ہے جس میں تمام وہ لوگ شامل ہوئے جو سیاسی ورکر نہیں تھے، نہ ان کا کوئی خاندانی سیاست تھا، بس نوکر پیشہ لوگ تھے. ادھر ان کو ڈائریکٹ لیڈر بننے کا موقع ملا، انہوں نے اس کو انجوائے کیا. جب سیاسی فطرت کے مطابق اس پارٹی پر ایک سخت وقت آیا تو یہ لوگ اپنی خاندانی فطرت کے مطابق بکھر گئے.
سیاسی فطرت، سیاسی میدان ایک عجیب میدان ہوتا ہے. اس میدان میں جتنے بھی لوگ کھیلتے ہیں، اس میدان کی فطرت ایسی ہے کہ آپ کبھی لوگوں کے کندھوں پہ ہوتے ہیں اور کبھی لوگوں کے پاؤں میں ہوتے ہیں. کبھی آپ بادشاہوں کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ جیلوں میں ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ سیاسی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے. مثلاً آپ عبد الرحمن الداخل کو دیکھ لو. یہ امیاد کا پرنس تھا. جب امیاد کی بادشاہت ختم ہوئی تو یہ عبداللہ الصفا کے بندوں کے ڈر سے یہ اس کا 13 سالہ چھوٹا بھائی یحییٰ اور اس کے 2 سال کا جو بیٹا تھا، یہ تینوں دریا کے کنارے چلے گئے. تو دریا کے کنارے پر یہ کسی درخت کے نیچے سو رہا تھا. تو یحییٰ نے اس کو جگایا کہ بھائی ہمارے طرف کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو یہ اسی وقت اٹھا اور اس نے جب دیکھا، اس کو پتہ چلا کہ بادشاہت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. اس نے بھائی کو بتایا کہ بھائی دریا میں چھلانگ لگانا. اور جب دونوں نے چھلانگیں لگائی، دریا کی موجیں بڑے زور و شور سے آ رہے تھے، لیکن یہ پھر بھی پرنسس تھے، ان کو تیرنا آتا تھا. تو یہ دریا کے درمیان تک پہنچ گئے تو وہ لوگ ان کے مقام تک دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے. ان لوگوں نے ان کو بہت زیادہ ان کے طرف نعرے لگائے کہ بھائی آجو، ہم لوگ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے ہیں. لیکن یہ واپس نہیں آیا، نہیں مڑا. یحییٰ چونکہ چھوٹا بچہ تھا 13 سال کا، دریا کے موجوں سے بھی ان کو ڈر لگتا تھا، وہ واپس مڑ گیا، ان لوگوں کے پاس آئے. اور یہ عبد الرحمن الداخل دریا کو پار کر کے دوسرے طرف کھڑا ہوا. اس کا بیٹا جو تھا اس کے کندھوں پہ تھا. تو ان لوگوں نے ان کے سامنے یحییٰ کا سر قلم کر دیا. اب یہ یہاں سے نکلا، یہ آیا تھا لیبیا، اور پھر لیبیا سے افریقہ، اور پھر افریقہ سے یہ اسپین میں آیا تھا. اور پھر اسپین میں اس نے 33 سال اس نے خود بادشاہت کی ہے، اور اس کے خاندان نے 290 سال تک اسپین پر بادشاہت کی. اسی طرح اگر ہم نیپولین کو دیکھ لیں، ہٹلر کو دیکھ لیں، انہوں نے سیاسی میدان کو بس انہی 2 پیمانوں کے اوپر رکھا ہے کہ یا تخت ہو یا تختہ. اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں تو آپ کو باچا خان بڑے پرومیننٹ نام نظر آئے گا تاریخ میں. آپ کو بھٹو صاحب نظر آئے گا کہ باچا خان نے اتنے سالوں تک جیل برداشت کی ہے لیکن سیاست نہیں چھوڑی ہے، سیاسی نظریات سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہے، نہ ہی اپنے مشن کو چھوڑا ہے. بھٹو صاحب نے پھانسی تک قبول کیا لیکن اپنی سیاسی مشن کو تو نہیں چھوڑا ہے. آپ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لو، آپ ولی خان کو دیکھ لو، 15 سال تک جیل برداشت کیے. اس کے بعد آپ حال میں دیکھ لو، یہ مریم نواز صاحبہ نے 5 مہینے جیل نہیں برداشت کی. شاہد خاقان عباسی نے برداشت نہیں کی سولیٹری کنفائنمنٹ. رانا ثناء اللہ دیکھو، یہ سیاسی ہے، یہ سیاسی میدان میں ایسا ہی ہوتا ہے. اگر آپ پختونخوا اور بلوچستان میں دیکھ لیں کہ آپ کو میاں افتخار نظر نہیں آتا ہے جس کے اکلوتے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. علی وزیر نظر نہیں آتا ہے جس کے 18 بندے اس کے فیملی کے شہید کر دیے گئے، اور 26 مہینے تو ابھی اس نے جیل میں گزارے. آپ کو عثمان کاکڑ نظر نہیں آتا ہے جس کو کلیئر کٹ پتا تھا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا. آپ کو اختر مینگل کے بھائی اسد اللہ مینگل نظر نہیں آتا ہے. تو اس طرح چلتے جائے، لسٹ بنتی جائے گی. تو ان تمام لوگوں نے کبھی بھی اس طرح نہیں رویا اور اس طرح ناٹک نہیں کیے. ان لوگوں کو پتہ تھا سیاسی میدان ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی یہ جو تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے سیاسی میدان کو بدنام کرنے کے لیے ایسے کر رہے ہیں اور ایسے عجیب عجیب بیانات دے رہے ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے اڈیالہ جیل میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں اس گرمی میں مئی میں نہیں رہ سکتا ہوں، کوئی پھر 2 چتر مار دے اس کی تصویر شیئر کرے کہ مجھ پر اتنا ظلم ہوتا ہے.
कोई कहता है मेरे 13 साल का बेटा है, क्या बाकी लोगों का नहीं था? बाकी लोगों का कोई बेटा बीवी बेटी नहीं होती है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के इन लोगों के हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। ये वही मुलाजिम पेशा लोग हैं जो ना पहले तहरीक इंसाफ के पास थे ना अब है। ये तमाम मुलाजिम पेशा लोग थे या कारोबारी लोग थे, ये सियासी थे ही नहीं। बदकिस्मती से इमरान खान ने ये कारोबारी पेशा और नौकर पेशा लोगों को उठाकर सियासी मैदान में उसको खिलाने की कोशिश की है। ये उसकी गलती थी। वही गलती अब जब तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार था तो ये लोग बड़े एंजॉय कर रहे थे, ये लोग बड़े लीडर बने फिरे थे। अब जब उस पर सख्त हालात आई तो ये लोग भाग रहे हैं। क्यों ना भागें, इनकी नेचर ऐसी ही है। तो इस पूरे सिनारियो का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ से जितने लोग गए हैं ये सियासी कारकुन नहीं थे, ना ये सियासी लीडर थे। तो जब इनकी पार्टी पर सख्त हालात आए तो ये सारे लोग अपने ख़ानदानी पेशे को बताते हुए वापस चले गए। तो मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इन लोगों के जाने पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, ताकि तहरीक इंसाफ रियल सियासी कारकुनों की एक पार्टी रहे, ना कि इस तरह मुलाजिम पेशा और कारोबारी लोगों का कोई सियासी पार्टी।